علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ کربلائے مولا شب جمعہ حسرت زیارت امام حسین علیہ السلام، دلوں کی تمنائیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے امام حسین علیہ السلام کرنے کی نیت سے مولا عباس و مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ آئیے کربلا کی طرف رخ کر کے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا آثار اللہ وابن صارہ والوتر الموتور، واشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ولعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولائی یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علیک منی سلام، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک زمین پر خوش آمدید۔ 21 محرم الحرام 1442 ہجری 10 ستمبر اور 2020، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج ہماری پروگرام نمبر 327 کی آج باری ہے، اور جس طریقے سے یہ کربلا ہے روزانہ آپ دیکھتے ہیں بین الحرمین میں، آپ جس طریقے سے دیکھتے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ زائرین کی تعداد کافی ہو گئی ہے، اور کربلا مولا میں وہ مومنین جو اپنے دلوں کی رونقوں کو کربلا میں آ کر پھیلانا چاہتے تھے، ان کی رونقیں کربلا میں بحال ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی عنایت کہ وہ اپنا قرب ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ جلد یہ پابندیاں ہٹیں اور آپ لوگ کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی آ سکیں۔ دعا گو ہوں کہ معجزہ دکھائیں مولا اور آپ اربعین میں کربلا میں ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان بلال حیدر صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ بغیر آپ کے وقت کو تلف کیے میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو مزین فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی پہلے تو بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ذکر اہل بیت کو اس محفل کے تھرو دنیا تک پہنچا سکوں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو پڑھنے اور سننے والوں کی جو یہ کاوش ہے، عبادت ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی 2 سے 3 اشعار شہزادہ علی اکبر کی شان میں اور فضائل کے، اس کے بعد 2 سے 3 مصائب کے جو ہیں اشعار آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے دنیاوی وسیلے نیٹ ورک نے ہمیں تنگ کر دیا۔ بہت پیاری آواز کے ساتھ جناب بلال حیدر صاحب ذکر اہل بیت علیہ السلام فرما رہے تھے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کا کیا ہوا ذکر اپنی جناب میں مقبول فرمائے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ امام حسین علیہ السلام کا پرچم تا قیامت لہراتا رہے گا، کیونکہ حق اور حقانیت کی دلیل کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ یقیناً دائمی ہوتا ہے، اور جب حق کا ولی یہ کام کرے یقیناً اس کا دوام دیدنی ہوتا ہے۔ مولا اہل بیت علیہ السلام آپ سب کو رحمت برکت نصیب فرمائیں، اور آپ لوگ بھی کربلا مولا میں آ کے مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر دیا جائے، کرتے رہیں۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ہماری کم مائگی علمی اور ہماری وہ عقیدت جو کہ نہ جانے کس حد تک اہل بیت علیہ السلام کو قبول ہے، ان سب کمیوں کاستیوں کے باوجود اہل بیت علیہ السلام ہمیں عزت دے دیتے ہیں۔ سبب اہل بیت علیہ السلام ہمارے ذرے سے اخلاص کو آسمان کا ستارہ بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام عزتیں عطا کرنے والے ہیں، اور یہ عزت والا گھرانہ ہے، ان کو خلوص چاہیے صرف۔ اسی لیے
خلوص کی اتھا گہرائی کا نام مودت رکھا گیا ہے، اور مودت اگر صاحب مودت سے ہو جائے، لائق مودت سے ہو جائے، مستحق مودت سے ہو جائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کو آفتاب کر دیا کرتا ہے، اور یہ ذرے آفتاب بن کے فقط صاحب ذرہ کو ہی نہیں چمکاتے، اوروں تک بھی اس کی روشنی پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا ہم چھوٹے چھوٹے سے الفاظ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان الفاظ کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے کہ ہم اخلاص سے بولنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے 100 الفاظوں میں سے ایک لفظ کا اخلاص بھی اپنی جناب میں مقبول فرما لیں تو ہمارے لیے یہ اور ہماری بخشش کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اہل بیت علیہ السلام صاحب جود و سخا ہیں، ان کی عنایتیں رہتی زمین تک، رہتی دھرتی تک کامیاب رہیں گی۔ وہ ملے غم زندگی بھر پھر کبھی، سائے میں بیٹھی نہ مادر پھر کبھی، عمر بھر روتی رہی مظلوم کو کب بسی بانوں اجڑ کر پھر کبھی، جی نہ پائی ایک پل پھر چین سے، جی نہ پائی ایک پل پھر چین سے، بعد عاشوراء و مضطر پھر کبھی، نہر جو کر دے کسی شش ماہ کو، نہر جو کر دے کسی شش ماہ کو، نہ ملا ایسا ستمگر پھر کبھی، آخری دیدار کر لو بیویو، آخری دیدار کر لو بیویو، آئے گا رن سے نہ اصغر پھر کبھی، اس لیے بھی شہ بتاتے تھے لحد، اس لیے بھی شہ بناتے تھے لحد، کب بنے گی قبر اصغر پھر کبھی، جس طرح اجڑا ہے گھر شبیر کا، جس طرح اجڑا ہے گھر شبیر کا، ایسے کب اجڑا کوئی گھر پھر کبھی، ہر گھڑی آہو بکا فریاد ہے، ہر گھڑی آہو بگا فریاد ہے، بدلانا اس گھر کا منظر پھر کبھی، جس طرح سوکھا گلا کاٹا گیا، جس طرح سوکھا گلا کاٹا گیا، چل نہ پایا ایسے خنجر پھر کبھی، ایسے سوئے لے کے سر شبیر کا، ایسے سوئے لے کے سر شبیر کا، اٹھ نہ پائی شہ کی دختر پھر کبھی، جب سے اے واحد سنی ہے کربلا، جب سے اے واحد سنی ہے کربلا، کب رکے اشکوں کے گوہر پھر کبھی، کب رکے اشکوں کے گوہر پھر کبھی۔ کربلائے مولا میں آ کر دلوں کی حسرت ہوتی ہے کہ انسان آ کر مولا کی بارگاہ میں پرسا پیش کرے، اس لیے ہمارے ہاں کے آنے والے زائر عمومی ایام میں بھی لباس سیاہ پہن کر مولا کی بارگاہ میں تعزیت، تسلیت اور ان کے شہیدوں کا پرسا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ کربلا ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی جگہ۔ یہ ٹیلی فون دوبارہ ہم سے متصل ہو گیا، جناب بلال حیدر صاحب، بسم اللہ کیجئے جناب۔ جی بہت مہربانی۔ اور پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، اور شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے
عباس کے جھولے کو عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا اور گر اذن وغا ملتا کفار کا یہ لشکر عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا. اور دوسرے اشعار مصائب کے بسم اللہ. آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ چلتے ہوئے صغرا سے یہ بولے شہ والا چلتے ہوئے صغرا سے یہ بولے شہ والا تم دیکھ نہ پاؤ گی صحرا علی اکبر کا. اور لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں لیلا نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا. اور پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا پوچھا گیا جب شہ سے کیوں خم ہے کمر مولا بولے کہ اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا. بولے کہ اٹھایا تھا لاشا علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی صلی محمد اللہ. وآل محمد. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں. بہت کم وقت میں بہت پیارا کلام, بہت پیارا بیان, بہت پیاری آواز. مولا آپ کو سلامت رکھیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے منقبت خان بلال حیدر صاحب کراچی سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جس طریقے سے خواہش ہے ان کی کہ کربلا آئیں, مولا ان کو جلد کربلا میں آ کر اربعین یہیں پر منانے کی توفیق عطا فرمائیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں, آباد رہیں, شاد رہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان سید عدنان زیدی صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد جناب علی. حضرت علیہ السلام. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. وقت لیے بغیر میں آپ کا ہی وقت آپ کو ہی دیتا ہوں. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. اللہ کی پاک
نجات لے جاؤ کاٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ ماشاء اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے محمد ایک کلام سے 4 سے 5 اشعار پیش کروں گا بسم اللہ. اجازت ہے عنایت ہو. کربلا وعدے نبھانے آ گیا ابن علی ظلم ہستی سے مٹانے ظلم ہستی سے مٹانے آ گیا ابن علی تشنگی بچوں میں تھی اور لب آنا میں خدا تشنگی بچوں میں تھی اور لب کھانا میں خدا لب پہ تھا نام خدا پانی اصغر کو پلانے پانی اصغر کو پلانے آ گیا ابن علی حوصلہ کا مقتل جائے گا حوصلہ سیدی کا مقتل دیکھا جائے گا یہ نہ دیکھا جائے گا لاشوں پہ لاشیں اٹھانے لاشوں پہ لاشیں اٹھانے آ گیا ابن علی جرأتوں کی
تھا وہ بہنوں کا باس تھا جرتوں کی آس تھا وہ بہنوں کا باس تھا بہنوں کا باس تھا غازی کے بازو کٹانے غازی کے بازو کٹانے آ گیا ابن علی تو فقط ہمدان مومن میں کمینے کربلا تو فقط ہمدان مومن میں کمینے کربلا زمین کربلا فخر ہے مجھ کو بسانے فخر ہے مجھ کو بسانے آ گیا ابن علی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں نوحہ امن قبط خان سید ادناز نیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے مولا ان کو صحت دیں تندرستی دیں جلد کربلائے مولا آنے کی توفیق عطا فرمائیں جلد کربلائے مولا آئیں اور مولا کا ذکر کریں ساتھ مل کر بیٹھیں اور مولا کا ذکر کریں جب بھی آئیے ضرور بتائیے گا مولا کا ذکر اکٹھے مل کر کریں گے مولا آپ کو آباد رکھیں شاد رہیں اور سدا خوش رکھیں آپ کو اور آپ کے گھرانے کو یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام یقیناً ہمارے دلوں کی فرحت ہے سکون ہے چین ہے وقت کی قلت کبھی کبھی ہمیں مجبور کرتی ہے ورنہ یقین جانیے جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ رہیں دن رات یہ محفلیں ہوں یہ ذکر ہو اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے کرتے ہی ہماری آخری سانس نکل جائے اور جب مر کے اٹھیں تب بھی ذکر اہل بیت علیہم السلام ہی ہمارے مقدر میں لکھ دیا جائے ملتے ہیں وقفے کے بعد
पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है। जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेगा, जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेगा, लानत के सिवा ज़िक्र तेरा आज कहाँ है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जिस लम्हे सोचा जाए, जहाँ से सोचा जाए, न जाने कौन कौन से गोशे ऐसे हैं जो आज तक बयान भी नहीं हो सके हैं। और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे दिलों की धड़कन है। क्या बताऊँ, जी चाहता है बाज़ार पढ़ा जाए, जी चाहता है दरबार पढ़ा जाए, जी चाहता है सफ़र पढ़ूँ, जी चाहता है शहादतें पढ़ूँ। जिस गोशे को देखूँ कलेजा मुंह को आता है। क्या बताऊँ, अय्याम मुहर्रम के हैं, करबला वाले सफ़र में हैं, मौला सज्जाद की शहादत करीब है, शब जुमा मौजूद है, मोमिनीन ज़ियारत को आने के लिए बेचैन हैं और दिलों की हसरतें आँखों से अश्क बन के बरस रही हैं। दिलों की हसरतें कुर्ब मासूम के लिए आमादा हैं, लेकिन क्या बताऊं, हालात वाक़यात दुनिया कभी भी ना चाह सकी अहले बैत अलैहिस्सलाम को ना अदा कर सकी। करबला वाले जब से करबला से चले हैं, कहीं पर भी सुकून से सोने ना दिया गया, कहीं पर भी सुकून से ना सोने दिया गया। ये करबला का बिखरा हुआ काफिला, लुटा हुआ काफिला, कहीं पे बच्चे गिर जाते हैं, उठाया नहीं जाता, पामाल सुमे असबा हो जाते हैं। कहीं पर ये बच्चे ऊँटों के पाँव के नीचे आ जाते हैं। न जाने कितनी तादाद करबला से चली थी। जब वापस पहुंचे हैं मदीना तो चंद ऊंट और चंद बच्चे बचे थे इनके साथ। ये ना सो सकते थे, ना पानी काफी था। इराक जो आए हैं जानते हैं यहाँ की गर्मी का हाल। वो बच्चे जो फूलों की तरह चहकते थे, इस गर्मी के अंदर कुमला के रह गए हैं। करबला के इस सफ़र में बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं। आंखें बंद करके कभी देखो बेकजावे के ऊँट, वो मुत्तहरात मुखद्दरात इस्मत जिन्होंने घर के सहन की धूप ना देखी थी। अशकिया के ताज़ियाने अपने अजीज़ों की शहादत देखने के बाद एक प्यारी बहन, एक प्यारी माँ के लिए क्या जज्बात होते हैं, ये माएँ जाने, बहनें जाने, या वो भाई जाने जो अपनी बहनों को बाजार में लेकर जा रहा हो। क्या अर्ज करूं कि मौला ने वक्त रुखसती मौला सज्जाद को मना किया कि बेटा आप जहाद के लिए नहीं जाएंगे। कहा बाबा जान, तो फिर मैं किस तरीके से इस फरीज़े से सुबकदोश हो सकूंगा कि इमाम वक्त हैं आप, आपकी नुसरत मुझ पर वाजिब है। कहा बेटा ये जहाद असगर है, तुम्हें जहाद अकबर करना है। कहा मौला वो जहाद अकबर क्या है, जहाद असगर क्या है? कहा शाम गरीबा तक जहाद असगर है, लेकिन शाम गरीबा के बाद जिहाद अकबर शुरू हो जाएगा। अली अकबर का लाशा उठाना जिहाद असगर है, कासिम का लाशा उठाना जिहाद असगर है, जनाबे अली असगर को हाथों पे तीर बर्दाश्त करता देखना जिहाद असगर है, गर्दन को पुष्ट सर से कटवा देना ये जिहाद असगर है। लेकिन फुफियों को खैमों से जलते हुए देखना ये जिहाद अकबर होगा। फुफियों को ताज़ियाने लगते देखना जिहाद अकबर होगा।
باپ کی لاش پہ بغیر کفن دیے، بغیر دفن کیے پھوپھیوں کو رسن بستہ لے کر جانا جہاد اکبر ہوگا۔ یہ جہاد اصغر ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، لیکن سجاد تمہیں لمحے لمحے پہ مرنا پڑے گا، کبھی اشقیاء کے تازیانوں سے، کبھی اشقیاء کی آوازوں پہ۔ سجاد میں شام غریبہ تک ہوں، تمہیں شام غریبہ کے بعد پھوپھیوں کی چادر بن کے ساتھ رہنا ہوگا، تمہیں کربلا میں شہید نہیں ہونا سجاد، تمہیں بازاروں میں شہید ہونا ہوگا، تمہیں درباروں میں شہید ہونا ہوگا سجاد، تمہیں بازاروں میں پتھروں سے شہید ہونا ہوگا۔ یہ قافلہ سو نہ سکا، جب پہنچے ہیں نا دروازے موصل پہ، دروازے موصل پہ پہنچ کے ٹھنڈی ہوا چلی، بارش جو ہوئی تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، وہ بیویاں جو نہ جانے کتنے دن سے عتاب شمر سے سو نہ سکی تھی، لمحہ میسر آیا، بیویوں کی آنکھ لگ گئی، رات کا وقت تھا، بارش آئی، ٹھنڈی ہوا چلی، دروازے موصل پہ جب انتظار کر رہے تھے چند لمحوں کے لیے بیویوں کی آنکھیں لگ گئی، لیکن کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد بی بی زینب کی جو آنکھ کھلی، دیکھتی ہے جناب رباب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کہا بی بی آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہتی ہے مجھے نیند آتی ہے، لیکن کیا کروں، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں علی اصغر کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ 10 محرم تک علی اصغر میرے پاس تھا، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے میرے پاس دودھ خشک ہو گیا تھا، میں دودھ نہ پلا سکتی تھی، لیکن یہ جو بارش آئی اس کی وجہ سے میرے پاس دودھ موجود ہے، لیکن علی اصغر موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ہوں علی اصغر کا ہمکتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، رات کا وقت ہے، علی اصغر، میں علی اصغر کو کس طریقے سے بھلاؤں؟ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ہوں علی اصغر کا روتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل ولیک الفرج۔